السلام علیکم۔ پاک کینیڈین میں خوش آمدید۔ وزیر اعظم عمران خان نے چکوال یونیورسٹی کے سنگ بنیاد کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے نواز شریف اور زرداری کے بارے میں کہا، اگر ان چوروں کو کسی حکومت نے NRO دیا تو وہ اتنی بڑی اس ملک سے غداری کرے گا کہ دشمن وہ کام نہیں کرے گا جو وہ حکومت ان کو معاف کر کے کرے گی۔ سنیے وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں کیا کہا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان کی اپوزیشن اس طرح پاکستان کی فوج کو ٹارگٹ کر رہی ہے، آرمی چیف کو، ISI چیف کو۔ اس کی کوئی پہلی مثال نہیں ہے۔ اور ٹارگٹ کیا کر رہے ہیں، کیا رہے ہیں کہ جناب الیکشن جو تھا وہ انہوں نے کیونکہ فوج نے دھاندلی کروائی اس لیے سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے۔ تو اس کے لیے کوئی ان سے پوچھے کہ اگر الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی تو کیا آپ گئے تھے الیکشن کمیشن کے پاس؟ کیا آپ سپریم کورٹ گئے؟ کیا آپ پارلیمنٹ میں آئے؟ کوئی آپ نے فورم پہ کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے؟ تو آج جب امریکہ میں الیکشن ہوا تو جب ریپبلکنز کہنا شروع ہوئے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی تو میڈیا پہلے کہتا تھا کہ انہوں نے ابھی تک کوئی ثبوت نہیں دیا۔ یعنی وہ میڈیا کہنے کے لیے نہیں تیار تھا دھاندلی جب تک ثبوت نہ ہو۔ تو نہ ثبوت دیے، نہ کسی فورم پہ گئے اور پاکستانی فوج کو اٹیک کرنا شروع کر دیا کہ جی انہوں نے ایک سلیکٹڈ حکومت لے کے آئے۔ اور اصل میں ہم ساری قوم جانتی ہے کہ 30 سال سے یہ جو ان کے لیڈران ہیں انہوں نے دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹا ہے۔ 30 سالوں سے ان کے اوپر باہر مضمون چھپے ہوئے ہیں، باہر کے اخباروں میں، ڈیلی ٹیلی گراف میں، ٹائمز میں، ڈیلی میل میں، میں انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں، نیو یارک ٹائمز میں، BBC نے 2 ڈاکیومنٹری ان دونوں لیڈرز کے اوپر بنائی ہوئی ہیں، ان کی چوری کے اوپر۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر جو باتیں کی ہوئی ہیں وہ آج آپ ٹی وی دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک کو زرداری کو جیل نواز شریف نے ڈالا تھا کرپشن میں۔ دونوں حکومتیں 2 دفعہ کرپشن میں گئی تھی، ایک دوسرے کو کرپٹ کہتے تھے۔ تو آج صرف اپنی چوری بچانے کے لیے ایک ملک کی وہ انسٹیٹیوشن جو اگر آج کبھی بھی پاکستان کو ایک مضبوط فوج کی ضرورت ہے تو آج ضرورت ہے۔ اور کیوں ضرورت ہے؟ کیونکہ ہمارے ساتھ جو ہمارا ہمسایہ ہے، 73 سال کی تاریخ میں برِ صغیر میں اس طرح کی حکومت نہیں آئی جو آج ہندوستان میں آئی ہے، جو کہ ایک انتہا پسند، ایک ٹوٹیلیٹیرین، ایک ریسسٹ، اینٹی مسلمان اور اینٹی اسلام اور اینٹی پاکستان، کبھی ایسی حکومت نہیں آئی اور جو انہوں نے کشمیریوں سے کر رہے ہیں۔ اور اس ٹائم پہ اپنی فوج کو اٹیک کرنا اور پھر اپنی فوج کو کہنا کہ ایک الیکٹڈ حکومت کو گرا دو، اپنے آپ کو ڈیموکریٹس کہتے ہیں، الیکٹڈ حکومت کو گرا دو، اور پھر فوج کو کہتے ہیں کہ اگر آرمی چیف الیکٹڈ حکومت کو نہیں گراتا تو فوج اس کو ہٹا دے۔ یعنی ملک میں فوج کو کہہ رہے ہیں کہ ملٹری کو کرو اور کہتے ہیں ڈیموکریٹک۔ تو میں اس لیے آج اس پلیٹ فارم سے، کیونکہ یہ وہ خاص طور پہ یہ سارا وہ علاقہ ہے جس میں لوگوں نے فوج میں جا کے بڑی اپنے ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں اور آج بھی ہماری فوج قربانیاں دے رہی ہے۔ آج جو ہندوستان سے دہشت گردی کی جا رہی ہے بلوچستان میں، پاکستان کے جو مرج ڈسٹرکٹس میں، یہ ہمیں پتہ کدھر سے ہو رہا ہے۔ ہمیں تو پہلے سے ہی اندازہ تھا کہ یہ ہر قسم کا پاکستان میں انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج بھی ہمارے فوجی جوان قربانیاں دے رہے ہیں۔ اور اس میں یہ جو اپوزیشن جو حرکتیں کر رہی ہے، میں نے کبھی اپنی پاکستان میں اس طرح اپنے ملک کو انڈرمائن کرنے کے لیے کبھی کسی حکومت کو نہیں دیکھا۔ اور صرف ایک ان کا مطالبہ ہے کہ ان کو ہم کسی طرح NRO دے دیں۔ یعنی جو چوری انہوں نے 30 سال سے کر رہے ہیں اور پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں، کسی طرح اتنا بلیک میل کریں، مجھے تو ان کو پتہ ہے کر نہیں سکتے، تو اس لیے اداروں کو اتنا بلیک میل کریں کہ کسی نہ کسی طرح پریشر میرے پہ ڈالیں کہ ان کی چوری کے لیے ہم ان کی چوری معاف کر دیں۔ اور آج میں اپنی اگلی بات جو شروع کرتا ہوں جس کے لیے میں یہاں آیا ہوں، اس سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اپنی قوم کو، یہ سب یاد رکھ لیں
अगर इन चोरों को किसी हुकूमत ने एनआरओ दिया तो वो इतनी बड़ी इस मुल्क से गद्दारी करेगा कि दुश्मन वो काम नहीं करेगा जो वो हुकूमत करेगी इनको चोरी को माफ करके। जनरल मुशर्रफ ने इन दोनों लीडरों को एनआरओ दिया, उसका नतीजा क्या हुआ कि 10 सालों में पाकिस्तान का कर्जा 4 गुना ज्यादा बढ़ा। कोई बताए कि पैसा किधर गया है? 4 गुना यानी 6,000 अरब से पाकिस्तान का कर्जा इन 10 सालों में इन दोनों को एनआरओ मिलने के बाद उन्होंने जो 2 बारियां ली, पाकिस्तान का कर्जा 30,000 अरब पे गया है। 6,000 से 30,000। तो जब मैं अपने आज जब पार्लियामेंटेरियंस और अपने पॉलिटिशियन से बात कर रहा था तो वो सारे कह रहे थे हमें सड़कें चाहिए, और मुझे सारे आपके इस इलाके को तो मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, तो मुझे पता है आपके क्या मसले थे। तो मैं तब उनको बता रहा था कि एक हुकूमत जब हम आए तो जितना हमने टैक्स का पैसा इकट्ठा किया पहला साल, उसका आधा चला गया इनके लिए हुए कर्जों की किस्तें अदा करने में, आधा चला गया। और अब ये जो दूसरा साल हमारा गुजरा है, पहले साल में हमने 2,000 अरब यानी 4,000 अरब टैक्स इकट्ठा हुआ, 2,000 अरब कर्जों की किस्तें देनी थी इनके लिए हुए कर्जों पे, जो इन्होंने 4 गुना ज्यादा कर्जा चढ़ाया। और दूसरे साल में वो कर्जे बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर सूद लग रहा है। तो दूसरे साल 2,700 अरब हमें कर्जों की किस्तें वापस करनी पड़ी। इसलिए जो पैसा खर्च करना है अपने लोगों के ऊपर वो हमारे पास कम रह जाता है। तो ये होता है जबकि आप उन लोगों को जो करप्ट होते हैं, जब वो आके मुल्क की सरबराही करते हैं तो वो सारे मुल्क का निज़ाम तबाह कर देते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक एक निज़ाम को करप्ट कर देते हैं। आप एक थानेदार को कैसे कहेंगे या एक पटवारी को कैसे कहेंगे चोरी ना करे जब मुल्क का सरबराह पैसा चोरी कर रहा है? आप ये कैसे कहेंगे ये जो लोग जेलों में भरे हुए हैं, ये जो मेरे से मांग रहे हैं एनआरओ दो, तो ये बेचारे जो जेलों में गरीब लोग भरे हुए हैं उनका फिर क्या कसूर है? उनकी तो कसूर इनसे बहुत कम है। जो चोरी इन्होंने की अरबों रुपए की और बाहर जाके बड़े बड़े महलों में बैठे हुए हैं, तो वो बेचारे जो जेलों के अंदर पड़े हुए हैं उनकी तो लाखों की चोरी होगी। और अगर इन लोगों को सजा हम नहीं देते तो मुझे ये बताएं कि क्या हम अपने बच्चों को बता रहे हैं कि ताकतवर इस मुल्क में जो मर्जी करे, वो ब्लैकमेल करके एनआरओ ले ले और सिर्फ गरीब आदमी के लिए जेल है?